السلام علیکم۔ دور سے دیکھنے پر یہ سمندر میں کھڑی کوئی بیٹل شپ لگتی ہے، پر اصل میں یہ ایک چھوٹی سی سٹی ہے جو آج پوری طرح سے کھنڈر ہو چکی ہے۔ کسی وقت میں اس چھوٹے سے آئی لینڈ پر 5,000 سے زیادہ لوگ رہتے تھے، اور یہ نہ صرف جاپان کی بلکہ دنیا کی سب سے گھنی آبادی والی سٹی کہلاتی تھی۔ یہاں اپارٹمنٹ تھے جن کا کنکریٹ اب گل سڑ چکا ہے۔ ان میں لوگوں کا سامان آج تک موجود ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہاں رہنے والے سب کچھ ایسے ہی چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے بھاگے ہیں۔ یہاں سکولز تھے جہاں کبھی بچوں کی آوازیں گونجتی تھیں، ہاسپٹلز، ٹاؤن ہال، سوئمنگ پول، شاپس اور سینما سمیت یہاں وہ تمام فیسلٹیز تھیں جو کسی شہر میں ہونی چاہیے۔ پر آج یہ پورا آئی لینڈ، پورا شہر کسی ویران گوسٹ ٹاؤن کی طرح شکل پیش کرتا ہے۔ لیکن آخر کیوں یہاں رہنے والے ہزاروں لوگوں میں سے آج ایک بھی یہاں نہیں رہتا؟ رضی وائس میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ اس آئی لینڈ کو ہاشیما آئی لینڈ کہا جاتا ہے، جو جاپان کے شہر ناگاساکی سے 15 کلومیٹر دور ساؤتھ چائنا سی میں موجود ہے۔ سمندر کے اس حصے میں قریب 500 ایسے آئی لینڈ ہیں جن میں کوئی نہیں رہتا، لیکن ہاشیما کی کہانی ان سے کافی الگ ہے۔ ہاشیما آئی لینڈ نے اپنے وقت میں جاپان کی اکانومی کو بوسٹ کرنے میں بہت بڑا رول پلے کیا تھا، اور اس کی سب سے خاص بات تھی کول مائننگ۔ پچھلے 150 سالوں کے ہسٹری میں اس آئی لینڈ کے قریب سمندر کے باٹم سے 1,65,00,000 ٹن کوئلہ نکالا گیا تھا۔ ناظرین، اتنا زیادہ کوئلہ آج پورے انڈیا کو 1 مہینے تک اور پاکستان کو 10 مہینے تک الیکٹریسٹی پروڈیوس کر کے دے سکتا ہے۔ 18 سینچری میں ہاشیما سے تھوڑا ہی دور ٹاکاشیما آئس لینڈ پر رہنے والے لوگوں کو زمین پہ بکھرا ہوا کوئلہ ملا۔ پہلے تو ان کو اس کی خاصیت پتہ نہیں تھی، لیکن پھر کوہیدا نام کے ایک آدمی کو ایکسیڈنٹلی اس کی ہیٹنگ پراپرٹیز کا پتہ چل گیا۔ اس دن کے بعد سے ٹاکاشیما آئی لینڈ کے لوگوں نے زمین پر بکھرے ہوئے کوئلے کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، جس سے وہ اپنے گھروں کو گرم رکھتے تھے۔ ناظرین، دیکھتے ہی دیکھتے 1850 میں ناگاساکی ایک انٹرنیشنل شپنگ پورٹ بن چکا۔ امریکہ اور چین کے درمیان یہ ایک سٹاپ پاور پورٹ تھا، جہاں پر انٹرنیشنل کارگو سیلنگ شپس رکتی تھی، جن کو چلانے کے لیے ایک ہی چیز کی ضرورت تھی، اور وہ تھا کوئلہ۔ اور یہ کوئلہ ناگاساکی سے تھوڑا ہی دور ٹاکاشیما آئی لینڈ پر بکھرا ہوا تھا۔ جب کوئلے کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی تو اب اس آئی لینڈ کے لوگ اس کو بیچنے کے لیے زمین سے نکالنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹاکاشیما کی سرفیس پر سے کوئلہ ختم ہو گیا۔ تب بھی انہوں نے آس پاس کے آئی لینڈ کا رخ کیا، جس میں ہاشیما واحد ایسا تھا جس میں کافی زیادہ کوئلہ تھا۔ اس وقت کوئلے کو نکالنے کے لیے اولڈ اسکول طریقے استعمال کیے جاتے تھے، جس میں زیادہ تر ہاتھوں کا استعمال ہوتا تھا۔ اب بڑھتی ہوئی کول ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ہاتھوں کا استعمال ناکافی لگتا تھا۔ اس لیے 19 سینچری میں میٹسوبشی نے ہاشیما آئی لینڈ خرید لیا، جس نے ہاشیما آئی لینڈ پر پراپر کول مائننگ سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میٹسوبشی نے یہاں ورکرز کے لیے گھر بنائے اور پورے آئی لینڈ کو سمندری لہروں سے بچانے کے لیے ایک سی وال بھی بنائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ آئی لینڈ ایک شپ کی شکل جیسا دکھتا ہے۔ 1916 میں یہاں 3,000 ورکرز رہتے تھے، جو سال میں 150 ٹن کوئلہ زمین سے نکالتے تھے۔ ہاشیما آئی لینڈ کے چھوٹے سائز کی وجہ سے یہاں رہنے کی جگہ کافی کم تھی، لہٰذا میٹسوبشی نے یہاں کنکریٹ ریزیڈینشل کمپلیکس بنایا تاکہ زیادہ سے زیادہ ورکرز یہاں اپنی فیملیز کے ساتھ رہ سکیں۔ یہ اس وقت جاپان کی سب سے بڑی کنکریٹ بلڈنگ ہوا کرتی تھی، لیکن یہ پھر بھی ورکرز کے رہنے کے لیے کافی چھوٹی تھی۔ اس کے بعد ہاشیما آئی لینڈ پر ورکرز کی تعداد بڑھتی گئی اور میٹسوبشی یہاں نئے کمپلیکس بناتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ورکرز کے بچوں کے لیے اسکول اور انٹرٹینمنٹ سینٹر بھی بنائے گئے۔ 1941 میں ہاشیما آئی لینڈ پر کوئلے کی پروڈکشن سالانہ 4,10,000 ٹن تک جا پہنچی تھی، جو کہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ 1959 میں آئی لینڈ کی ٹوٹل پاپولیشن 5,200 تھی۔
माइन हशीमा आइलैंड से 1 किलोमीटर नीचे खोद कर बनाई गई थी, जहां टेम्परेचर 35 डिग्री और ह्यूमिडिटी 95% होती थी। इन मुश्किल हालात में वर्कर्स का काम करना किसी भी सूरत खतरे से खाली नहीं था। हशीमा आइलैंड की कोल माइनिंग पर काम करने के दौरान कई वर्कर्स की जान भी जा चुकी थी। जापान ने हशीमा आइलैंड पर वर्कर्स के लिए कई फैसिलिटीज़ भी बनवाई, जैसा कि सिनेमा, जिम्नेजियम, हाई स्कूल और इंटरटेनमेंट सेंटर। यहाँ पर ये तमाम फैसिलिटीज़ वर्कर के लिए बिल्कुल फ्री रखी गई थी, लेकिन इसके लिए वर्कर्स को आइलैंड की मेंटेनेंस में हाथ बढ़ाना पड़ता था। यहाँ पीने का साफ पानी जापान से लाया जाता था, लेकिन बाद में समंदर के अंदर वाटर लाइंस बिछाई गई जो मेन लैंड जापान से जाकर कनेक्ट होती थी। 1960 में हशीमा आइलैंड अपने पीक पर चल रहा था और जापानीज़ इकानमी को इससे काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा था, लेकिन ये वो वक्त था जब दुनिया में कोल इंजन्स का डाउनफॉल शुरू हो गया। कोयले को माहौल के लिए नुकसानदायक करार दे दिया गया और ऑयल ने कोयले को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। इसके चलते अब इंटरनेशनल मार्केट में भी कोल की डिमांड कम होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता ऑल माइंस बंद होना शुरू हो गई। हशीमा आइलैंड पर माइनिंग वैसे ही काफ़ी मुश्किल होती, क्योंकि एक तो ये मेन लैंड से कटा हुआ था और दूसरा साउथ चीन के समंदर में सुनामी और समुद्री तूफान अक्सर आते रहते थे। इस लैंड के गिर्द प्रोडक्शन वाल तो बना रखी थी, लेकिन इन तूफानों की वजह से वो अक्सर टूट जाया करती थी, जिसकी वजह से इसकी रिपेयरिंग पर भी एक्स्ट्रा खर्चा आता था। इन सब डिफ़िकल्टीज़ की वजह से अब हशीमा कोल माइन प्रॉफिटेबल नहीं रही थी। 1970 में मित्सुबिशी ने 2000 वर्कर्स को निकाल दिया या इनको दूसरी फैसिलिटीज़ में एडजस्ट कर दिया, और फिर 15 जनवरी 1974 में कंपनी ने ऑफिशियली हशीमा कोल माइन को बंद कर दिया। बिना जॉब और रोज़गार के हज़ारों वर्कर्स ने रातों रात हशीमा आइलैंड को छोड़ दिया। हशीमा आइलैंड की हिस्ट्री में इंसानों की पूरी एक नस्ल यहाँ बड़ी हुई थी, लेकिन वो सारी यादें उनको यहीं छोड़कर जाना पड़ा। आज हशीमा साउथ चीन में एक बूढ़ा हुआ खंडर आइलैंड का मंजर पेश करता है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ अल्लाह हाफिज़।